بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 3-4 دنوں کے بعد مسلمانوں کی کثیر تعداد اعتکاف میں بیٹھے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے گی اور اپنے گناہوں پر بخشش مانگے گی۔ تو اس ولاگ میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب احکام اعتکاف، فضائل و مسائل سے اعتکاف کے کچھ اہم مسائل بتاؤں گا کہ اعتکاف کی روح کیا ہے، اعتکاف کی اہمیت کتنی ہے اور اعتکاف میں ایک معتکف کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اعتکاف کی اقسام کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں ان میں سے بعض طریقے خاص عاشقانہ شان رکھتے ہیں، انہی میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ اس عبادت میں انسان اپنے تمام دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں جانا پڑتا ہے اور ہر مصباح سے اپنے آپ کو منقطع کر کے صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے۔ اور پھر اعتکاف کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک انسان حالت اعتکاف میں ہو اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا پینا اور اس کی ایک ایک نقل و حرکت عبادت میں داخل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، 20 روز کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، 10 روز کا اعتکاف تو ہر سال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاص وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں اعتکاف نہ فرما سکے تو پھر شوال میں 10 روزے رکھ کر اعتکاف فرمایا۔ ایک اور سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال رمضان میں 10 کی بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف مسنون، یہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 21ویں شب سے عید کا چاند دیکھنے تک کیا جاتا ہے۔ چونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال انہی دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس لیے اس کو اعتکاف مسنون کہتے ہیں۔ اعتکاف نفل، وہ اعتکاف جو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہو۔ اعتکاف واجب، وہ اعتکاف جو نظر کرنے یعنی منت ماننے سے واجب ہو گیا ہے یا کسی مسنون اتفاق کو فاسد کرنے سے اس کی قضا واجب ہو گئی ہو۔ حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تو استوانہ توبہ کے پیچھے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بچھا دیا جاتا تھا یا چرپائی ڈال دی جاتی تھی۔ استوانہ توبہ مسجد نبوی کے اس ستون کا نام ہے جسے استوانہ ابو لبابہ بھی کہتے ہیں، اور اس ستون پر حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اور قبولیت کا واقعہ جس ولاگ میں بیان کیا گیا ہے وہ آئی بٹن میں اوپر مل سکتا ہے۔ اس کے پیچھے وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بچھا دیا جاتا تھا یا چرپائی ڈال دی جاتی تھی، اور آج کل اس جگہ پر ایک ستون ہے جسے استوان السریر کہتے ہیں، اور یہ نام اس ستون پر لکھا ہوا بھی ہے۔ بہرکیف اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اعتکاف کے لیے بستر بچھانا جائز ہے، اور اگر کسی شخص کو فرش پر سونے میں نیند نہ آئے یا کوئی اور عذر ہو تو چرپائی بھی ڈال سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ اعتکاف مسنون ہے۔ اس اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند ہونے تک باقی رہتا ہے۔ چونکہ اس اعتکاف کا آغاز 21ویں شب سے ہوتا ہے اور رات غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ 20ویں روزے کو مغرب سے اتنے پہلے مسجد کی حدود میں پہنچ جائے کہ غروب آفتاب مسجد میں ہو۔ مسنون اعتکاف کی نیت 20ویں رمضان المبارک کی غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو پھر نیت نہ کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ رمضان شریف کے عشرہ اخیرہ کا یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایک بستے یا محلے میں کوئی ایک شخص بھی اگر اعتکاف
کر لے تو تمام اہل محلہ کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر سارے محلے میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سارے محلے والے پر ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ اعتکاف کا رکن اعظم یہ ہے کہ مسلمان اعتکاف کے دوران مسجد کی حدود میں رہے اور شرعی ضرورت کے سوا ایک لمحے کے لیے بھی مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلے، کیونکہ اگر معتکف ایک لمحے کے لیے بھی شرعی ضرورت کے بغیر حدود مسجد سے باہر چلا جائے تو اسے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد کے حدود کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ حدود مسجد کا مطلب نہیں سمجھتے اور اس بنا پر ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حدود مسجد کا کیا مطلب ہے۔ عام بول چال میں تو مسجد کے پورے احاطہ کو مسجد ہی کہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے یہ پورا احاطہ مسجد ہونا ضروری نہیں، بلکہ شرعاً صرف وہ حصہ مسجد ہوتا ہے جسے بانی مسجد قرار دے کر وقف کیا گیا ہو۔ اس کی تفصیل مفتی تقی عثمانی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ زمین کے حصے کا مسجد ہونا اور چیز ہے اور مسجد کی ضروریات کے لیے وقف ہونا اور چیز ہے۔ شرعاً مسجد صرف اتنے حصے کو کہا جائے گا جسے بنانے والے نے مسجد قرار دیا ہو، یعنی نماز پڑھنے کے سوا اسے کچھ اور مقصود نہ ہو۔ لیکن ہر مسجد میں کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے، مثلاً غسل خانہ، وضو خانہ، استنجا خانہ، نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ، امام کا حجرہ، گودام، لائبریری وغیرہ۔ اس حصے پر شرعاً مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ مسجد کی سیڑھیوں پر لوگ چڑھ کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وہ بھی عموماً مسجد سے خارج ہوتی ہے، اس لیے معتکف کو شرعی ضرورت کے بغیر وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ بعض مسجدوں کے صحن میں حوض بنا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی مسجد کی حدود سے خارج ہوتا ہے، لہٰذا اس بارے میں بھی یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ حوض کے قریب مسجد کی حدود کہاں تک ہے۔ چنانچہ ان حصوں میں جنابت کی حالت میں جانا بھی جائز ہے، جبکہ اصل مسجد میں جنبی کا داخل ہونا جائز نہیں۔ ان ضروریات کے لیے مسجد والے حصے میں معتکف کا بالکل جانا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر معتکف اس حصے میں شرعی عذر کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی چلا جائے تو اسے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا جب کسی شخص کا مسجد میں اعتکاف کرنے کا ارادہ ہو تو اس سے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ مسجد کے بانی یا مسجد کے متولی سے مسجد کی ٹھیک ٹھاک حدود معلوم کرے۔ شرعی ضرورت سے مراد یہاں وہ ضروریات ہیں جن کی بنا پر مسجد سے نکلنا شریعت نے معتکف کے لیے جائز قرار دیا ہے اور اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ وہ ضروریات کچھ یوں ہیں: پیشاب پاخانے کی ضرورت، غسل جنابت جبکہ مسجد میں غسل کرنا ممکن نہ ہو، وضو کرنا جبکہ مسجد میں رہتے ہوئے وضو کرنا ممکن نہ ہو، کھانے پینے کی اشیاء باہر سے لانا جب کوئی اور شخص لانے والا موجود نہ ہو، مؤذن کے لیے اذان دینے کے مقصد سے باہر جانا، جس مسجد میں اعتکاف کیا ہو اسے جمعہ کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جانا، مسجد کے گرنے وغیرہ کی صورت میں دوسری مسجد میں منتقل ہونا۔